ایک عام آدمی کے لیے تو علماء یہ سکھاتے ہیں کہ مومن کی صفات میں سے ہے کہ وہ لغویات سے پرہیز کرتا ہے۔ عالم دین کے اخلاق کیا ہونا چاہیے، انہیں حضور علیہ السلام کے رویے، آپ علیہ السلام کا حسن معاملہ، سارا کچھ کس حد تک سکھا۔ علمی دیانت کیا کہتی ہے، عدم الاختلاف کیا کہتا ہے، اظہار رائے کا طریقہ اور اصول اور آداب کیا ہیں، سب کچھ۔ ان کا دلہ، وہ کمینہ، وہ غدار ملت، وہ دھوکے باز، وہ فرادیہ، وہ دجال۔ تو آپ اگر یہ سارا کچھ پڑھے ہوئے ہیں تو آپ نے حضور کی سیرت کو کہیں نہیں پڑھا، کبھی آپ کے ضمیر نے آپ کو اس بات کے اوپر اپیل نہیں کیا کہ یار نہیں، حضور کا طریقہ آپ کو سنائیں تو وہ اسلام کا نام سننا نہ چاہے، اور آپ جیسے لوگوں کی چیزوں کو وہ کوٹ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ہے اسلام، یہ ہے آج کا اسلام کا فیس، نفرت سے، گالیوں سے، مغلظات سے بھرا ہوا۔ کیا یہ اخلاق نبوی ہے؟ اور اگر یہ اخلاق نبوی نہیں ہے، جو یقیناً نہیں ہے، تو کیا کسی جنتی ہونے کے لیے اور حق پر ہونے کے لیے فنون پڑھا ہوا بندہ ہونا ضروری ہے، یا اس کے اندر تقوی، دیانت، سچائی اور صاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء نبیوں کے وارث ہیں، علماء دین اسلام کے نمائندہ اور سفیر ہیں، یہ محراب و منبر کے بھی وارث ہیں۔ بنیادی طور پر علماء جو دین کی سفارت اور نمائندگی کرتے ہیں، وہ ایک مبلغ کی حیثیت سے انہوں نے یہ سفارت اور نمائندگی سر انجام دینی ہوتی ہے۔ مبلغ اور داعی کے بنیادی اوصاف میں جو چیز ہے وہ سچائی ہے۔ داعی جو کسی کام اچھائی کی طرف بلا رہا ہے، اس کا کردار بہرحال باقی لوگوں سے بہتر ہونا چاہیے، ورنہ تو قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، جو کام تم خود نہیں کرتے ہو اس کے لیے کہتے کیوں؟ پھر داعی کے اوصاف قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوئے ہیں۔ کہیں فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اب احسن جھگڑا یا مجادلہ کون سا ہوتا ہے، یہ تو ہمیں مبلغین ہی بتائیں گے، علماء ہی بتائیں گے، کہ اگر کوئی مجادلہ یا آپس میں باہم کو کشمکش کی کیفیت بن جائے، کوئی تکرار بحث بھی ہو جائے، تو وہ خوبصورتی کے ساتھ ہو، لوگوں کو دعوت دو تو حکمت کے ساتھ دو، اور بات کرو تو خوبصورتی کے ساتھ کرو۔ لیکن جو لوگ منصب دعوت اور ارشاد پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان پر وہ اصول جو عام مسلمان کے لیے ہیں وہ زیادہ لاگو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ رول ماڈل کے طور پر لوگوں کو خیر کا نمائندہ بن کے خیر کی طرف بلا رہے ہیں۔ اگر وہ خود خدا نخواستہ شر کا پیکر بن جائے، وہ دیانتداری کا سبق دیں اور بددیانتی کا پیکر بن جائے۔ ایک عام آدمی کے لیے تو علماء یہ سکھاتے ہیں کہ مومن کی صفات میں سے ہے کہ وہ لغویات سے پرہیز کرتا ہے، اور 18ویں سپارے میں اس کی ابتدا میں فرمایا جو مومن کی صفات ذکر کی تو والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے بچتا ہے، وہ لایانی باتوں سے بچنے والا ہوتا ہے، وہ بے مقصد چیزوں میں وقت صرف نہیں۔ یہ ساری قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں، اور آپ کی سیرت طیبہ اس بات کی گواہ ہے کہ سال ہا سال آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ بھی کبھی آپ کا تیز و تند کوئی ایسا جملہ جو کسی کو ہٹ کرتا ہو، جو کسی کے لیے ایذا کا خدا نخواستہ سبب بنتا ہو، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ ہمارے لیے دستور حیات کیا ہے؟ ایک مبلغ کے لیے بھی یقیناً وہی ہے، اور باقیوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ کار نبوت نبھانا چاہتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے جو فرائض تھے، ذمہ داری تھی دعوت و ارشاد کی، اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب میں فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے معلمین، مدرسین، متعلمین، سارے علماء سوچیں 9 سال تک ہم کیا پڑھاتے ہیں؟ مبلغین تیار کر رہے ہیں، واعظین تیار کر رہے ہیں، دین کے سفیر تیار کر رہے ہیں، صرف نحو پڑھاتے ہیں، منطق، فلسفہ پڑھاتے ہیں، انہیں مناظرہ پڑھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا فنون ہم ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہم انہیں سیرت طیبہ بھی بطور مضمون اور بطور نصاب زندگی پڑھا رہے ہوتے ہیں؟ کہ ایک اسکالر، ایک عالم دین کے اخلاق کیا ہونا چاہیے، انہیں حضور علیہ السلام کے رویے، آپ علیہ السلام کا حسن معاملہ
کس حد تک سکھاتے ہیں؟ ہم تو نفرت کے بیج بوتے ہیں اور نفرت اور انتہا پسندی سے بھرے ہوئے لوگ. اس کی مثال پہلے ہی ہم ایسا را مٹیریل معاشرے میں پھینک رہے تھے کہ جو منصب ارشاد اور دعوت کے اوپر بیٹھا داعی ہے وہ اس کا اہل نہیں ہے. اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، وہ تو بلکہ اچھی چیز ہے. اس سے تحقیق کی راہیں کھلتی ہیں اور وہ جو جمود ہے وہ ٹوٹتا ہے. لیکن اس کی کچھ اس کے آداب ہیں. وہ ادب الاختلاف کس نے پڑھانا تھا؟ دیانتداری کو کس نے پڑھانا تھا؟ مبلغ کا تو سارا سرمایہ یہی ہے کہ وہ سچائی اور دیانتداری لے کے چلتا ہے. معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں تو یہ چیز اتنی کم ہو گئی ہے کہ ناپید سمجھی جانے لگی ہے کہ مبلغین اور واعظین کے اندر علمی دیانت نام کی شے ہی کوئی نہیں. خیانت پر مبنی ہم ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہماری باڈی لینگویج ہمارے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. پہلے ہی بڑی نفرت تھی معاشرے کے اندر، اوپر سے سوشل میڈیا نے تو ساری حدیں مکا دی. کو اپنائی ہوں، ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے اپنا کیمرہ لگا کے، اپنا چینل بنا کے، اور جو جی میں آئے کرے اس کے لیے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ، کوئی اس کے لیے ضوابط، قوانین، پرنسپلز نہیں. سرکار تو چاہتی یہ ہے کہ لوگ آپس میں تقسیم رہیں اور ہم حکومت کرتے رہیں. حکمران طبقہ تو چاہتا یہ ہے. مذہبی طبقہ جس نے فکر کرنی تھی وہ بھی ہر بڑا کسی نہ کسی چھوٹے جتھے کے حصے میں اپنا وزن ڈال کے بیٹھا سرپرستی کر رہا ہے. مجھے ضرورت اس لیے پیش آئی کہ لاہور کے ایک خطیب کے کلپ کسی واٹس ایپ گروپ میں آئے، پھر کسی نے پرسنل بھی مجھے الگ سے بھیجے. وہ میں سن کے حیران رہ گیا. 2 کلپ سن کے سنے. اللہ پاک کی پناہ، پاکستان کے بڑے بڑے سادات اور چوٹی کے بزرگوں کو، علماء کو وہ تختہ مشق بنائے ہوئے اور مغلظات ان کی زبان سے نکل رہی ہیں گولیوں کی طرح. ہمارے یہاں پنڈی کے ایک خطیب، اس سے آپ کا 100 اختلاف ہو، آپ علمی طور پر ان کی گرفت کریں، ان کو لتاڑ رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں ننگی. اور پھر 9/11 کے بعد دنیا جانتی ہے کہ اسلام کو پورے عالم میں کیا کیا چیلنجز درپیش تھے. جب اسلام کو ان انتہا پسندوں نے اور خودکش حملہ آوروں نے اور خارجیوں نے اور داعش جیسے لوگوں نے، اس کے بعد ایک سیریس چلی پوری. گو یہ سارے حالات پیدا کرنے والے بھی اہل مغرب وہ خود تھے. الحاد، استشراق اور اہل مغرب اور امریکہ کی سپرمیسی اور یہ نیو ورلڈ آرڈر کی تنفیذ، اس بہت سارے پروگرامز اور بہت ساری انٹینشنز لے کے عالم مغرب اسلام کو بدنام کرنے اور اس کا خوبصورت اور خوشنما چہرہ اس کو داغدار کرنے کے لیے 100 قسم کے ٹولز اور ہتھیار لے کے وہ میدان میں برسر پیکار تھا. ایک اکیلا شخص، آپ کو علمی طور پر اس سے 1000 اختلاف، نظریاتی فکری طور پر آپ کو اس سے 1000 اختلاف، آپ کا حق ہے، آپ کریں. آپ کے پاس دلائل ہیں، دلائل کی صورت میں بات کریں. میں بات کر رہا تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کہ دنیا پوری کے اندر انہوں نے اسلام کا سافٹ اور پیسفل ایک چہرہ پیش کیا اور اسلام کا تصور پیش کیا، اور دہشت گردی متبادل سمجھا جانے لگا تھا، اس تاثر کو زائل کیا. میری انڈرسٹینڈنگ ان کے بارے میں یہ ہے. باقی کسی کو اختلاف ہو تو اس کا حق ہے، وہ ضرور اختلاف رکھے. یہ سنیے ذرا کہ ان کے بارے میں وہ خطیب لاہور کے کوئی خطیب ہے، نام ان کا شاید اس کلپ کے نیچے بھی ہے، حیدری ان کے نام میں آتا ہے، اور پروفیسر ڈاکٹر بھی وہ لکھتے ہیں. پتہ نہیں پروفیسری کس یونیورسٹی میں کرتے ہوں گے، اتنے جلال اور اتنے زیادہ نفرت کے ساتھ مجھے تو نہیں پتہ. اور PhD اگر انہوں نے کیا ہے اور درسیات پڑھی ہیں تو مجھے نہیں سمجھ کہ انہیں اتنی سوجھ بوجھ بھی کیوں نہیں ہے کہ بات کرنے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے، نبوی اخلاق کیا ہیں یہ نہیں پتہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سنت، آپ ان کے کلپ سن کے فیصلہ کریں ناظرین کہ کیا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تبلیغ کا منہج اور یہ آپ کی تبلیغ کا اور یہ آپ کے کلام اور تکلم کا انداز ہو سکتا ہے؟ اگر حضور کا یہ طریقہ نہیں، اور یقیناً نہیں ہے، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور امت کے اولیاء اور ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ قطعاً نہیں ہے. اس طریقے سے نفرت پھیلتی ہے، محبت نہیں پھیلتی. لوگ اسلام کے اندر سے باہر جانے کا خدشہ ہے، باہر سے اندر آنے کا کسی کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا. سارا کچھ چھوڑے. علمی دیانت کیا کہتی ہے، ادب الاختلاف کیا کہتا ہے، اظہار رائے کا طریقہ اور اصول اور آداب کیا ہیں، سب کچھ بھولے ہوئے ہیں یہ مبلغ
اور تبصرے کے لیے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ہم بات جس نئے نویلے خطیب کی کر رہے تھے، جنہیں شہرت کا اتنا شوق ہے کہ بڑی بڑی جگہوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تاکہ بڑے بندے کی مخالفت کریں گے، زیادہ گالیاں دیں گے تو مشہور ہوں گے، بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ صاحب آپ کے نام کے ساتھ تو 15-20 القابات لکھے ہوئے ہیں، وہ کنز الدلائل، دلیل تو آپ نے جو میں نے 2 کلپ سنے ہیں اس میں تو کوئی نہیں دی، اس تقریر کے کلپ اس کے علاوہ آگے یا پیچھے آپ نے کوئی دلیل کی بات کی ہو تو میں نہیں جانتا، میں تو خیانت نہیں کروں گا، اگر کوئی دلیل ہوتی تو میں دیانتداری سے یہاں بیان کر دیتا۔ اگر گالیوں کو آپ دلائل کہتے ہیں تو اللہ کی پناہ ایسے دلائل سے ہمارے کسی اینگل سے بھی آپ ان کلپس کے اندر واعظ نہیں لگتے، خطیب نہیں لگتے، داعی نہیں لگتے، بلکہ ایک مسلمان کا طرز تکلم بھی وہ نہیں لگتا۔ اگر مسلمان کے لیے واقعی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اسوہ حسنہ ہی اس کے لیے نمونہ ہے، ماڈل، رول ماڈل نبی علیہ السلام کی اگر ذات ہے، اتنے القابات آپ نے خود لکھ رکھے ہیں کہ آپ کو خود بھی یاد نہیں ہوں گے کہ وہ کیا کیا ہے، تھوک کے حساب سے آپ گالیاں دیتے ہیں، کوئی بڑے چھوٹے کی آپ کے یہاں تمیز نہیں ہے، کوئی نسبت کا حیا نہیں ہے، کوئی سادات ہے، عالم دین ہے۔ اب آپ اگر مفتی بھی ہیں، آپ عالم بھی ہیں اور درسیات پڑھانے والے ہیں، خود آپ نے ایک کلپ میں کہا پتہ نہیں میں روزانہ 1.5 درجن سبق پڑھاتا ہوں، تو آپ اگر یہ سارا کچھ پڑھے ہوئے ہیں تو آپ نے حضور کی سیرت کو کہیں نہیں پڑھا، کبھی آپ کے ضمیر نے آپ کو اس بات کے اوپر اپیل نہیں کیا کہ یار نہیں، حضور کا طریقہ اپنانا چاہیے، سلطان رائی کے طریقے کو اپنانے کے بجائے، یا نفرت آمیز جملوں اور کلام کے طریقے کو اختیار کرنے کے بجائے نبوی طریقہ، صلحاء امت کا، اولیاء کرام کا طریقہ اپنا لیا جائے۔ حضور کو رحمت للعالمین بنایا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء کی زندگی کو پڑھ لیں، ہم تو اولیاء کے وارث ہونے کے دعوے دار ہیں، آپ بھی اور میں بھی۔ انہوں نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کیا، گالیوں سے لوگوں کو مرعوب نہیں کیا۔ مولوی صاحب کنز الدلائل کے دلائل کے خزانے کو ذرا سماعت کیجیے، اس کو اگر دلائل کہتے ہیں تو پھر اسلام کی نمائندگی تو ایسے دلائل سے نہیں ہو سکتی۔ پہلے تو وہ منہاج الشیطان کا دلہ، وہ کمینہ، وہ غدار ملت، وہ دھوکے باز، وہ فرادیہ، وہ دجال، قرآن پوری دنیا کے سسٹم کو چیلنج کرتا ہوں۔ یہ کتے کس نے پالے تھے؟ طاہر القادری نے پالے، ریاض شاہ نے پالے، انور شاہ نے پالے، یہ کمینے یاراں یزدانی جے تینوں تیری ماں نے جمیا ہے او کتے دیا پترا او کسے لیکن یہ بک بک نہیں کرنی چاہیے، مطلب بندے کو کتا ہونا چاہیے پر انٹرنیشنل کتا تو نہیں نہ ہونا چاہیے۔ وہ جڑا الو دا پٹھا ہے اور مرزا جی آپ پتہ نہیں پلم جیڑا کھوتے دا پتر جڑا دا یہ شریعت کے خلاف ہے ہیں انہوں آپ کو سکول دے بچے تا حیا نہیں بکواس کر دیں۔ غیر مسلم کو سنائیں تو وہ اسلام کا نام سننا نہ چاہے، اور آپ جیسے لوگوں کی چیزوں کو وہ کوٹ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ہے اسلام، یہ ہے آج کا اسلام کا فیس، نفرت سے، گالیوں سے، مغلظات سے بھرا ہوا۔ یہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے۔ میں سنجیدہ فکر اور درد دل رکھنے والے جو بزرگوں میں آتے ہیں، علماء اہل سنت، علماء اسلام کی خدمت میں چند سوالات رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کا یہ طرز تکلم دیکھیے، اور باقی بھی یقیناً ایسا ہی ہوگا، 1-2 دانے چکھنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، 2 کلپس آئے تو دونوں میں یہی کچھ ہے، تو باقی بھی حضرت کا چونکہ دونوں میں گلا بیٹھا ہوا ہے، اور اکیلے کمرے میں کیمرہ اور کیمرہ مین کے ساتھ یہ چیخو پکار کر رہے ہیں، کسی عوامی اجتماع میں نہیں ہے۔ عوامی اجتماع ہو تو چلے بات سمجھ جاتی ہے کہ فطری طور پر انسان کی آواز بھی بلند ہو جاتی ہے، کچھ جوش خطابت، یہ خطاب نہیں ہو رہا، یہ میڈیا ٹاکس یا اپنا ویو پوائنٹ دے رہے ہیں صرف کیمرے میں، اور اتنا چیخ رہے ہیں، اتنا واویلا کر رہے ہیں کہ شاید دیواریں بھی پناہ مانگ دی ہوں۔ وہ ادب الاختلاف یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کلام یا حضور کی پیروی اتباع تو دور رہ گئی نا، انسانی معاشرے کے اندر بھی بول چال کے کچھ آداب ہوتے ہیں، یہ تو ان سے بھی فارغ ہے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو گلا بٹھا رکھا ہے انہوں نے چیخو پکار کر کے اپنا، ہم یہ آپ کے سامنے 1-2 کلپس رکھ کے تو ہم درد دل رکھنے والے سنجیدہ فکر علماء سے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ اخلاق نبوی ہے؟ اور اگر یہ اخلاق نبوی نہیں ہے، جو یقیناً نہیں ہے،
تو کیا کسی نے ان کی اصلاح کی کوشش کی؟ جہاں جہاں انہوں نے خطاب کیا کسی کے پاس تو یہ کلپس پہنچے ہی ہوں گے، یا کسی کو یہ اپنا بڑا مانتے ہی نہیں ہے۔ کیا ایک مبلغ کا طرز گفتار، طرز تکلم ناصحانہ ہونا چاہیے یا الزام تراشی پر مبنی اور نفرت انگیز جملوں کے ساتھ ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ کیا جنتی ہونے کے لیے اور حق پر ہونے کے لیے فنون پڑھا ہوا بندہ ہونا ضروری ہے، یا اس کے اندر تقویٰ، دیانت، سچائی اور صاف گوئی ہونی چاہیے؟ نبوی اخلاق سے مزین ہونا چاہیے اس کا کلام۔ اسلام نفرت سکھاتا ہے یا محبت؟ کسی کی اصلاح نفرت اور الزام تراشی سے کی جا سکتی ہے یا محبت اور خلوص کے ساتھ؟ ایسے بندے کو عالم یا مبلغ کہا جا سکتا ہے یا وہ مسند ارشاد اور دعوت کے قابل ہے؟ یقیناً نہیں۔